تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. الحمدللہ آج کو ہمارے 22 روزے مکمل ہوئے اور یہ ہماری دوسری تاخرات ہے، 23ویں رات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے. وہ مالی یہ 23واں پارہ ہے. اس پارے میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں. چند آیتوں کی تفسیر اور اس کا خلاصہ انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے. اس پارے کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. بے شک ہم موتا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، قیامت کے روز ہم مردوں کو زندہ کریں گے. ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا اور ان کے آثار کو بھی ہم لکھ رہے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ انسان کے اعمال ان اعمال کے آثار بھی ہوتے ہیں. اعمال کے آثار بھی ہوتے ہیں. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں تو اچھا اثر ہم چھوڑ کے جائیں گے دنیا سے، تو اثر اچھا ہونے کی وجہ سے قیامت تک ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. اور اگر ہمارے اعمال خراب ہوں، خراب اثر ہم نے اپنے گھر میں اپنے معاشرے میں ہم چھوڑ کر کے جائیں، تو اس پر جو لوگ بھی عمل کریں گے سارے لوگوں کی برائیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی. تو نامہ اعمال کے اندر دو چیزیں ہوں گی، ایک جو خود ہم کرتے ہیں اور دوسرا وہ جو ہم دنیا کے اندر کسی ایک پلیٹ فارم کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں. پلیٹ فارم اچھا ہے، قرآن اور حدیث کے برابر ہے، تو پھر اس کا ثواب جو بھی اس پہ چلتا رہے گا ہم کو ملے گا. اگر ہم نے غلط طریقے کا پلیٹ فارم ڈالا اور اس پر جتنے لوگ چلیں گے وہ سب کا گناہ، سب کا عذاب ہمیں ملتا رہے گا. تو انسان کو کام کرتے وقت سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسا کام ہم نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے غلط آثار دنیا کے اندر چھوڑ جائیں ہم، جس کی وجہ سے ہمیں قبر کے اندر آخرت میں تکلیف، نقصان اور پریشانی اٹھانی پڑے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب یاسین کا واقعہ ذکر فرمایا. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ قریے والوں کی مثال کفار مکہ کو پڑھ کر کے سنائیے، بتائیے. یہاں بھی دیکھیں اللہ نے قریے والے کہا، نام نہیں لیا کہ کون سا قریہ تھا. مفسرین اس آیت کریمہ کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ حقیقت پر انسان کو نظر رکھنی چاہیے، صورت پر نظر نہیں رہنا چاہیے. قریے والے کا تذکرہ کیا، وہ نام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تفصیل نہیں بتائی، اس لیے کہ اللہ کا نام اونچا کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ قریے والوں سے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا تھا. تو یہ پیغام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قریہ کا تذکرہ فرمایا، قریہ کا نام نہیں لیا. کیا ہوا تھا؟ یہ قریہ تھا، اللہ تعالیٰ نے قریہ والوں کو ڈرانے کے لیے، ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے ایک ساتھ 2 نبیوں کو بھیجا. بیک وقت 2 نبیاں وہ قریہ کے اندر گئے، جا کر لوگوں کو توحید بتانے لگے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف انہوں نے دعوت دی. تو قریہ والوں نے دونوں نبیوں کا انکار کیا، دونوں نبیوں کی تکذیب کی. اللہ تعالیٰ نے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، یہ دونوں کی تائید کے لیے، یہ دونوں کو سپورٹ کے لیے، یہ دونوں صحیح ہے بول کر بولنے کے لیے اور ایک نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اس طرح ایک قریے میں بیک وقت 3 انبیاء تھے،
لیکن قوم کے لوگوں نے تینوں کی تکذیب کی، تینوں کو جھٹلا دیا اور یہ کہا کہ بہت منحوس ہو تم لوگ، ہمارے گاؤں میں جب تک رہیں گے بہت زیادہ نحوست ہمارے گاؤں میں آ رہی ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم، تو بولے کہ تم یہاں سے نہیں جاؤ گے تو پتھر مار مار کر کے ہم تم کو زخمی کر دیں گے، بہت بڑا عذاب تم کو یہاں سے اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ سارے قوم کے لوگوں نے یہ تین انبیاء کو یہ جواب دیا، توحید کی دعوت پر رد عمل انہوں نے کیا پیش کیا؟ تکذیب سے کام لیا، جھٹلانے سے کام لیا۔ تو قوم کے کنارے میں ایک آدمی تھا، دوڑتا ہوا آیا، جب سارے انبیاء ان تینوں انبیاء کو یہ سارے خریے والے گھیر لیے تھے اور ان کو ڈانٹ رہے تھے، تو وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو دوڑتے ہوئے آیا، آ کر کے کہنے لگا اے میری قوم کے لوگوں، یہ انبیاء سچے ہیں، ان کی بات کو تم مان لو۔ مفسرین یہاں پر اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ کسی گاؤں کے اندر سارا گاؤں برا نہیں ہوتا، سارے لوگ خراب نہیں رہتے، ایک دونوں تو رہتے ہیں نیک خصلت کے جو آپ کی دعوت کو لبیک کہیں گے، اللہ کی توحید پر آئیں گے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، کام کرتے رہنا چاہیے، انہوں نے استدلال کیا۔ اب دیکھیے قوم کے یعنی گاؤں کے قریے کے کنارے سے بھاگتا ہوا آیا، اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام پر ایمان لانے والے ہمیشہ غریب لوگ رہے ہیں۔ قریے کے بیچ میں مالدار لوگ رہتے ہیں، زمینیں بڑی قیمتی ہوتی ہے گاؤں کے اندر، یعنی شہر کے اندر رہنا ہو تو زمینیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، تو پورے مالدار لوگ رہتے ہیں۔ تو بیچ شہر سے کوئی ایمان نہیں لایا تھا، شہر کے کنارے میں وہ چھوٹی زمین سستی قیمت پر ملتی ہے تو وہاں پہ رہتے تھے۔ تو وہاں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کرنے میں پیش رہنے والے یہ غربا ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی کمائی حلال ہوتی ہے تو ذہن ان کا کام کرتا ہے اور حق بات کو سمجھ کر کے فوراً عمل کرنے کی طاقت ان میں ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ آدمی آیا، تب مفسرین نے اس کا نام حبیب نجار لکھا ہے، حبیب نجار تھا اس کا نام۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، سارے لوگوں کے سامنے تقریر کرنے لگا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر قوم کے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ یہ بڑے سچے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں۔ دو باتیں اس نے بتلائی، یہ کہ ان کی زندگی بے داغ ہے، ذرا بھی ان کے اندر کچھ داغ دیکھے ہو تم کہ تم لوگوں کو انہوں نے جھوٹ کہا، دھوکہ دیا، اور دوسرا یہ کہ وہ بہت ہی زیادہ اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایک روپیہ بھی معاوضہ انہوں نے نہیں لیا تم سے۔ تو قوم کے لوگ اب نبیوں کو چھوڑے اس کے پیچھے پڑ گئے، حبیب نجار کو اس طرح کوٹا کہ وہیں پہ وہ دم توڑ دیا، انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا۔ جیسے ہی یہاں اس کی روح نکلی، اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر اس کے آمد کے لیے انتظار، اور اس کی آمد کے لیے سارے فرشتے انتظار کر رہے تھے، جنت میں چلی گئی روح۔ جنت میں جانے کے بعد وہاں جا کر بھی کہتا ہے یہ آدمی، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کے لوگ جانتے کہ اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے، توحید پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک اتنا اکرام ہوتا ہے، میری قوم کے لوگ جانتے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ دیکھنا ہو تو حبیب نجار میں دیکھو، کتنا خیر خواہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو حبیب نجار کے واقعے میں دیکھو، سورہ یاسین کے، کہ جب تک زندہ تھا تو سارے قوم کی خیر خواہی کی، سارے لوگوں کو رسول کی دعوت کو مانو بول کے بولا، مر گیا نتیجے میں، اور جب شہید ہو گیا، اوپر جا کر کے بھی قوم کی فکر کر رہا ہے، بول رہا ہے کہ خواہ انہوں نے مجھے مارا، کاش یہ لوگ توحید کی اہمیت کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ عزت دیتے ہیں توحید والے کو۔ تو یہ سچی خیر خواہی ہوتی ہے، انسان کو سچی خیر خواہی کرے تو حقیقت یہ ہے کہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن کر جنت میں جانے کا ذریعہ بن جانا، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے، انسان کی سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ تو ایک بھائی ہمارا کسی گناہ کے اندر ہم دیکھیں
تو دل کے اندر یہ آرزو رکھیں اور یہ کوشش ہماری ہو کہ کسی بھی طرح سے ہی وہ گناہ سے وہ دور ہو جائے، باز ہو جائے، تاکہ وہ جہنم سے بچ جائے، ہم اس کے سچے خیر خواہ مانے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعد الموت کو ایک زمین سے مثال دے کر کے سمجھایا، فرمایا وآیت لہم الارض المیتہ، مری ہوئی زمین نشانی ہے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے۔ مری ہوئی زمین آپ دیکھیں گرمی کے دنوں میں کسی جنگلوں کے پاس سے یا وادیوں کے پاس سے جائیں تو ساری کی ساری زمین سوکھ کر کے، جھاڑ وغیرہ سب سوکھ کر کے، مر کر کے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اسی جگہ سے آپ بارش کے دنوں میں جائیں، نئے نئے پودے وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ ذات جس نے زمین کے اندر سے سارے جھاڑوں کو مار دیا تھا، اور جب بارش کے ایام آتے ہیں تو پھر اس میں سے نئے پودے نکلتے ہیں، ایسے ہی زمین میں جو سارے لوگ انتقال ہو کر کے دفن ہو گئے ہیں، قیامت کے روز پھر ویسے ہی پودوں کی طرح اللہ تعالیٰ انہیں نکالیں گے۔ وآیت لہم الارض المیتۃ واحییناھا واخرجنا منھا حبا فمنہ تاکلون۔ تو فمنہ یاکلون، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے زمین زمین کی موت اور زمین کی حیات سے اللہ تعالیٰ نے بعد الموت کو سمجھایا کہ جس طرح زمین مر جاتی ہے، پورے کے پورے جھاڑ اس کے اندر سوکھ جاتے ہیں، پھر بارش ہونے کی وجہ سے پھر نباتات اس کے اندر اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، ایسے ہی انسان مر جائے گا، قبر کے اندر دفن ہو جائے گا، ویسے ہی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ زمین سے اس کو اٹھائیں گے، جس طرح یہ مرا ہوا پودا پھر زمین سے پھر بارش ہونے پر اگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قائم ہونے کے بعد دوبارہ جو ہم اٹھائے جائیں گے اس کی دلیل دی۔ اس کے بعد عقیدہ تزویج کو بیان فرمایا۔ عقیدہ تزویج کیا ہے؟ ہر چیز کا دنیا میں جوڑا اللہ نے رکھا، مرد عورت، اچھا برا، کالا گورا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا رکھا، بغیر جوڑے کے اللہ نے چیز بنائی نہیں۔ اور یہ اصول بھی ہمیں دیا کہ جب تک یہ جوڑ کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے دوسرے جوڑ سے نہ ملے اس وقت تک مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھیے مرد اور عورت، مرد ایک حصہ ہے جوڑ کا اور عورت ایک حصہ ہے، جب تک یہ دونوں ملاقات نہ کریں اس وقت تک مقصد وجود میں نہیں آتا۔ ایسے ہی دنیا ہے، دنیا کا جوڑا بھی ہے، رات ہے، رات کا جوڑا دن ہے، دنیا ہے، دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ جب تک یہ دنیا آخرت سے جا کے نہیں ملتی اس وقت تک دنیا کا مقصد وجود میں نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ پاک ہے جس نے سارے کے ساری چیزوں کے اندر زواج کو بخشا، تزویج بخشی، جوڑا پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جوڑے سے پاک ہے، اسی لیے سبحانہ کا لفظ اللہ نے شروع میں لایا۔ اللہ وہ جوڑے سے پاک ہے، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لیکن وہ ایک پروردگار نے ہر چیز کو جوڑے سے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کا تذکرہ فرمایا کہ وآیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار، کہ رات بھی ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ مفسرین کہتے ہیں ایک ہوتا ہے زمان اور ایک ہوتا ہے مکان۔ مکان بولے تو زمین، زمان بولے تو یہ وقت۔ کہتے ہیں کہ یہ دو بھی اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر مکان نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی تو ہم کہاں رہتے، اور اگر زمان نہ ہوتا، وقت نہ ہوتا تو ہم اپنے کاموں کی تعین کیسے کر سکتے؟ کاموں کی تعین کے لیے وقت ضروری تھا اور ہمارے رہنے کے لیے زمین ضروری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بھی بنائی، زمان بھی بنایا۔ یہ رات وہی یہ زمان ہے، وقت ہے، یہ رات بھی ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے چاند کا تذکرہ فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے منزلیں مقرر کی ہے۔ یہ تقریباً اس کی 28 منزلیں ہیں، چاند کی 28 منزلیں ہیں چاند کی۔ ہر روز ایک منزل پہ ہوتا ہے چاند، ہر روز ایک درجے میں ہوتا ہے۔ 20 پر 8 دن جب ہو جاتے ہیں تو 2 دن اماواس ہم کہتے ہیں، 2 دن چھوٹ جاتا ہے، پھر پہلی منزل پہ چلا جاتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاند کی مثال اس لیے بیان فرمائی کہ چاند میں اور انسانوں میں بہت زیادہ یکسانیت ہے، بہت گہری یکسانیت ہے، مطابقت بہت زیادہ ہے چاند میں اور انسان میں۔ کیسے؟ آپ دیکھیں چاند کی حالت کیسے ہوتی ہے جب شروع میں نکلتا ہے
باریک ٹہنی کے مانند ہوتا ہے، چھوٹا بالکل۔ پہلے روز کا چاند کیسے ہوتا ہے ہم دیکھتے نا، بالکل پتلا رہتا ہے۔ روز ایام جیسے جیسے گزرتے جاتے ہیں چاند موٹا ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے۔ جب 14 دن ہو جاتے ہیں تو بدر کامل ہو جاتا ہے۔ بدر کامل یعنی پورا چاند ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر روشنی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد 14 روز کے بعد سے جب گھٹنا شروع ہوتا ہے، 20 پر 8 روز جب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر مکمل طور پر گھٹ جاتا ہے، پھر شروع میں پھر گھٹ کر کے نکلتا ہے۔ یہ انسان کی حالت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب پیدا ہوتا ہے آدمی تو بالکل کمزور رہتا ہے، باریک رہتا ہے۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو جوان ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر جب اس کا بڑھاپا آتا ہے تو وہ طاقت اس کی گھٹتی جاتی ہے۔ انسان کو کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو چاند کو دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حالت انسانوں کی حالت کے جیسا ہی رکھا ہے۔ حالت ایک کے بعد دیگرے تبدیل ہوتی رہتی ہے، ویسا انسان کی حالت بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو جرم کرنے والے لوگ ہیں، یہ جرم کرنے والے لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی قیامت کے روز بتلایا۔ قیامت کے روز کیا ہوگا؟ یہ لوگ جھوٹ بولیں گے، پہلے جھوٹ بولیں گے اللہ کے سامنے آ کر کے، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا بول کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مجرمین کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کی جلدیں بات کرنے لگیں گی۔ اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ قیامت کا روز وہ وقت ہوگا جبکہ ہم لوگوں کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے منہوں کو، منہ سے بات کرنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ لوگوں کے ہاتھ ہم کو گواہی دیں گے، ان کے پیر ہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کب کب غلط کام کیا۔ ان کے ہاتھ، ان کے پیر بتائیں گے برائی میں چل کر کے کہاں تک گئے اور برائی کو کیا کیا کیا، یہ دو ہاتھ سب بتائیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں لوگوں، تنہائی میں تمہارے اعضاء کی خاموشی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آپ تنہائی میں رہیں تو تمہارے اعضاء کی خاموشی، اعضاء خاموش ہیں سب اعضاء، آپ اکیلے میں رہے تو تنہائی میں اعضاء کی خاموشی دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ جو بھی تم کام کر رہے ہو یہ اعضاء کافی ہے گواہی دینے کے لیے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کچھ معلوم، یہ سب کو کچھ معلوم نہیں ہے، یہ ہاتھوں کو، یہ پیروں کو، یہ ہمارے جلدوں کو، چمڑوں کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ تنہائی میں یہ تمہارے اعضاء خاموش ہے، تم جو بھی کر رہے ہو تو ان کی خاموشی کو دیکھ کر کے دھوکے میں نہ آنا، سب ریکارڈ کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے لے جا کر کے ساری ریل باہر کر دیں گے، اللہ تعالیٰ سے بولنے لگیں گے۔ انسان کے سارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، چاہے وہ اکیلے میں کرے، جماعت میں کرے، اندھیرے میں کرے، روشنی میں کرے، چھپ کر کے کرے، علل اعلان کرے، سب اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں بتلایا لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ قرآن اللہ نے کس لیے اتارا؟ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتارا تاکہ مردوں کو زندہ کیا جائے۔ قرآن مجید کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے بے ایمان لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا جائے۔ یعنی بے ایمان لوگ مردے کی طرح ہے تو ان کو اس قرآن کے ذریعے سے زندہ بنایا جائے۔ آپ غور کریں کہ جس کا ایمان، جس کا عمل، جو آدمی قرآن نہیں پڑھتا ہے، قرآن نہیں سمجھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ مردے کے مانند ہے، مردہ ہے وہ۔ قرآن کریم کے ذریعے سے زندگی ملتی ہے انسان کو۔ انسان قرآن پڑھے، قرآن سمجھے، قرآن پر عمل کرے، قرآن کی دعوت کو عام کرے تو وہ زندہ انسان ہے۔ اللہ نے فرمایا لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا۔ قرآن اس لیے آیا کہ جو مردہ ہے ان کو زندگی بخشنے کے لیے آیا ہے۔ تو بے ایمان کافر آدمی مردے کے مانند ہے، اور ایک مومن چونکہ وہ قرآن پڑھتا ہے اس لیے وہ زندہ ہے۔ اب جو قرآن نہ پڑھے وہ مردے کے مانند ہے۔ چلتی پھرتی لاش ہم اس کو بول سکتے ہیں کہ چل رہا ہے پھر رہا ہے، لاش ہے وہ۔ قرآن مجید اگر دل میں نہ ہو، نہ پڑھتا ہو، نہ سمجھتا ہو، نہ اس کی راہ میں محنت کرتا ہو تو وہ ایک چلتی پھرتی لاش ہے، سارے لوگوں کے لیے وہ بوجھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، یعنی جنتی عمل کرنے والوں کو دیکھ کر کے اللہ نے فرمایا کہ عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ ایسا عمل کرے۔ مفسرین کہتے ہیں انسان کا ہر ہدف ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے پڑھ کر کے انسان اپنے اوقات کو ضائع کرے۔
انسان کا کوئی ایم ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر ایم کے پیچھے، ہر ہدف کے پیچھے پڑ کر کے اپنے وقت کو ضائع کرے، سوچ سمجھ کر کے ہدف کا اختیار کرے کہ کون سے ہدف پر اس کو زندگی گزارنی ہے۔ زندگی کے ہر ایک معاملے کو اہم سمجھ کر کے اگر اس نے زندگی عمر بیکار کر دی تو اصل ہدف ہمارا چلا جائے گا۔ اب بولیے اصل ہدف کیا ہے ہمارا؟ ہمارا اصل ہدف ہے جنت کو کمانا۔ انسان دنیا کے چیزوں کو اہداف بنا کر کے، دنیا کے مقصدوں کو اہداف بنا کر کے، اوقات کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کر کے ضائع کر دے۔ جو عمر، مختصر عمر اللہ نے دیا، اس عمر میں لمبی جنت کمانے کا ہے، تو اس سے غافل ہو جائے تو وہ انسان کامیاب انسان مانا نہیں جائے گا، بلکہ اصلی ہدف تو ہمارا جنت کمانا ہے۔ ہر ہدف ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ہم اپنی طاقت کو بیکار کریں، انرجی ویسٹ کریں۔ ہماری انرجی اللہ کے راستے میں اگر صرف ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں ہم قربان ہوتے ہیں، تو یہ جنت کمانے کی انرجی ہے اور یہ ہدف صحیح ہدف ہے۔ اللہ نے تعریف کی کہ جنتی اعمال کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ جنتی اعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا۔ وہی بت خانے میں گئے، جا کر کے اپنے سیدھے ہاتھ سے کلہاڑا لے کر کے سارے لوگوں کو، سارے بتوں کو مار دیے۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، سیدھے ہاتھ سے انہوں نے کیا کیا؟ کلاڑی کو پکڑا اور سارے بتوں کو توڑ دیے۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ نے سیدھا ہاتھ جو دیا صرف اس لیے نہیں کہ انسان کھائے پیے، بلکہ اللہ سیدھا ہاتھ اس لیے دیا ہے کہ وہ سیدھا رسم ہے، شرک و بدعات کی چیزیں آدمی اپنے سیدھے ہاتھ سے توڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم کو یہ کی بات معلوم ہے اکثر طور پر، عام طور پر، کہ پانی سیدھے ہاتھ سے پیو، کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، لیکن سیدھا ہاتھ صرف یہی چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ سیدھا ہاتھ غلط رسموں کو مٹانے کے لیے بھی ہے، سیدھا ہاتھ بتوں کو توڑنے کے لیے بھی ہے، سیدھا ہاتھ اللہ کی توحید کو اونچا کرنے کے لیے، میدان جنگ میں جا کر کے جہاد کرنے کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ یہ ساری چیزوں کے اندر سیدھے ہاتھ کو استعمال کرے، صرف کھانے پانی کے اندر ہی ہم اس کا لحاظ کرتے ہیں۔ گھروں کے اندر موجود رسموں کو توڑیں، گھروں کے اندر جو بدعات ہیں، جو شرک پرانے لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے، جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، ان کے خلاف آواز اٹھائے، سیدھے ہاتھ کو استعمال کریں۔ یہ مفسرین کہتے ہیں کہ فراغ علیہم ضربا بالیمین سے، کہ ابراہیم نے سیدھے ہاتھ میں کلاڑی اٹھائی۔ اللہ نے سیدھے ہاتھ کا تذکرہ کیوں کیا؟ ایک تو سیدھا ہاتھ دامے ہاتھ کے مقابلے میں مضبوط ہوتا ہے، دوسرا ہے کہ یہ سارے کام سیدھے ہاتھ سے کرنے چاہیے، صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ بھی کریں گے اور یہ بھی کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بیٹے کی قربانی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، ذبح کرنے کا۔ لے کر کے گئے مینا کی وادی میں اور بیٹے کی پیشانی کو پکڑا اور پٹک دیا نیچے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، کہا قرآن نے کہ پکڑ کر کے پٹک دیے نیچے اور چھری لے کر کے اپنے بیٹے کے گلے پر رکھ دیا اسماعیل کے، اور چلانے لگے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بوڑھا آدمی ہے، حضرت ابراہیم بوڑھے آدمی ہیں، بڑھاپے کی عمر میں بچہ ملا ہے، بوڑھا آدمی ہے، بڑھاپے میں بچہ ملا ہے، کتنا زیادہ ان کو حفاظت سے رکھنا تھا۔ اور جس پیشانی کو پکڑ کر کے انہوں نے پٹکا، اصل میں وہ پیشانی کو بوسہ دینے کا تھا۔ باپ جو ہے بچے کو بلاتا ہے، پیار سے پیشانی کو بوسہ دیتا ہے، پیار کرتا ہے، تو پیار کرنے کی عمر، بوسہ دینے کی عمر، اس پیشانی کو پکڑ کر کے زمین پر پٹک رہے۔ پھر یہ کہا کہ ایک باپ کے لیے یہی بہت مشکل چیز ہے، دردناک بات ہے کہ اپنے بچے کی پیشانی کو زمین پر پٹ کے چہ جائے کہ اس کو قتل کرے، ذبح کرے، لیکن ابراہیم نے ذبح کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو آگے کر دیا، صرف رب کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ ساری چیزوں کو ابراہیم کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ صحیح میں بولوں ایک بات، آپ کا ایک بچہ ہے، اس کو پیشانی سے پکڑ کر کے اس کو نیچے پٹکو، کیسے لگے گا آپ کو؟ کتنا درد آپ کو لگے گا؟ اس کو درد لگتا ہے یا نہیں معلوم، لیکن ایک باپ ہونے کے ناطے ہم کو تو بہت سخت درد لگے گا۔ لیکن دیکھیں ابراہیم پٹکے ہی نہیں بلکہ چاقو لے کے چلا رہے اس کے اوپر، تو اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کا ایمان کتنا زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ان کا اتنا پسند آ گیا، اللہ کے راستے قربانی کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے بچوں کو نبی بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام کے سارے بچے نبی تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا،
قوم میں تھے، بغیر اجازت کے باہر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت توحید کو پھیلانے کے لیے قوم کے اندر ان کو رکھا، یونس علیہ السلام کو۔ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ قوم سے نکل کر آ گئے، قوم سے غصہ ہو کر، اور آ کر کے کشتی میں بیٹھ گئے۔ اب کشتی ڈامک ڈول ہونے لگی، ڈگمگانے لگی۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ کوئی ایک غلام ہے جو آقا کی اجازت کے بغیر یہاں پہ آ گیا ہے، کوئی ایک غلام ہے جو آقا کی اجازت کے بغیر یہاں پہ آ گیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہ غلام کو نکال دیں۔ خورا ڈالا گیا، یعنی خورا ڈالے، ڈرا نکالے، تو ڈرا میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ فساہم فکان من المدحضین، تو فوراً ان کو سمندر کے اندر ڈال دیا گیا۔ ایک مچھلی انتظار کر رہی تھی، منہ کھول کر کے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ اگر آپ سے ناراض ہو تو ہمیشہ ڈرا آپ کے خلاف ہی نکلتا ہے۔ آپ ڈرا نکالو کسی معاملے میں، اللہ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ آپ سے راضی نہیں ہے، تو جو بھی ڈرا نکالتے ہیں، قرعہ ڈالتے ہیں، چیٹی نکالتے ہیں، تو آپ کے خلاف نکلے گی چیٹی، آپ کے خلاف نکلے گی، جس طرح یونس کے خلاف نکلی تھی۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ مچھلی نے نگل لیا اندر جا کر کے تین اندھیروں میں، ایک تو رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کا اندھیرا، اور تیسرا جو ہے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ تین اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے۔ انسان تھے ہمارے جیسا، آپ گیس کرو، اندازہ لگاؤ کہ کیسا رہیں گے وہ اندر مچھلی کے پیٹ میں۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی ذریعہ نہیں ہے نکلنے کا، نہ چاقو ہے کہ مچھلی کا پیٹ نکال کھود کر کے باہر آ جائیں۔ ایسے موقع پر انسان کو کچھ سوچتا بھی نہیں ہے۔ ایک ہی بات ان کو معلوم تھی، اللہ کی یکتائی، اللہ کی یکتائی کو دلیل بنا کر کے اگر مانگے تو اللہ ضرور دعا قبول کر لیں گے۔ نبی کو معلوم تھا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالی ایک اکیلے اللہ کا سہارا لیا، فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالی لا الہ الا انت، پروردگار تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سبحانک تو پاک ہے، میں خود ظالموں میں سے ہوں کہ تیری اجازت کے بغیر میں نکل کر کے آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے باہر نکال دیا۔ اللہ نے بیان فرمایا وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے، اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی بھی زندہ رہتی اور یونس اندر زندہ رہتے، ہم باہر نہ نکالتے ان کو۔ تسبیح کرنے کی وجہ سے، یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے ہم نے ان کو باہر نکالا۔ مفسرین کہتے ہیں او مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں، وہ بیمار لوگوں، وہ تنگی میں مبتلا لوگوں، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک مشکلات سے نکالنے کا راستہ پیدا کر دیں گے، جیسا یونس کے لیے اللہ نے پیدا کر دیا۔ مشکلات کا حل اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ مشکلات کا حل، مشکلات آئے، پریشانیاں آئے، بیماریاں آئی، مصیبتیں آئی، تو اس کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کو یاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے بیان فرمایا اگر یہ اس طرح کی دعا نہ پڑھتے تو قیامت تک یہ ایسے ہی رہتے اور مچھلی بھی زندہ رہتی۔ انہوں نے دعا پڑھا، اللہ نے حل نکال دیا، سولوشن بتلا دیا، مسئلے کا باہر نکال دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ کیا ہوا تھا؟ اصل بات یہ تھی کہ کچھ سواریوں کے لیے سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو خریدے تھے، اپنے حکومت میں گھوڑوں کو خریدے تھے۔ استبل کے اندر بہت زیادہ گھوڑے ہیں، بہت گھوڑے، تو گھوڑوں کی دیکھ ریکھ کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ کیسے ہیں گھوڑے، بہت قیمتی گھوڑے تھے سواری کے لیے، جرنی کرنے کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے خریدا تھا گھوڑوں کو، دیکھنے کے لیے گئے، نماز عصر مس ہو گئی، عصر کی نماز سے غافل ہو گئے، گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے استبل سے باہر نکلے، دیکھا کہ عصر کا وقت ہو چکا ہے، بہت نازم ہوئے، پریشان ہوئے۔ آخرکار انہوں نے مسئلہ حل یہ سمجھ لیا کہ میرے یہ گھوڑوں کے اندر جانے کی وجہ سے اللہ سے میں غافل ہو گیا، سارے گھوڑوں کو ذبح کر دیے، جتنے گھوڑے تھے سواریوں کے سارے گھوڑوں کو ذبح کر دیے۔ وہ چیز میرے پاس رہنا ہی نہیں چاہیے جو چیز مجھے میرے رب سے غافل کر دے، مجھے اللہ سے غافل کر دے، یہ چیز میرے پاس رہنا ہی نہیں چاہیے۔ انہوں نے سارے گھوڑوں کو جو ہے ذبح کر دیا۔
اب دیکھیں اللہ نے انعام میں کیا کیا، جب سواری کے لیے گھوڑے خریدے تھے اور گھوڑوں کی دیکھ ریکھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، گھوڑوں کو ذبح کر دیا، رکھو گھوڑے مجھے بول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انعام میں کیا دیا، اللہ کے لیے انہوں نے گھوڑوں کو ذبح کر دیا تو اللہ نے انعام میں ان کو ہوا کو سواری بنا دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا سواری بن گئی، ہوا کو حکم دیتے تو جس طرف جانا چاہتے ہوا لے کے جاتی ان، سلیمان علیہ السلام نے ہوا پر حکومت کی۔ اس طرح اگر کوئی آدمی، ہمارا موبائل ہے، اللہ کی یاد سے نماز کے وقت سے ہم کو غافل کر رہا ہے، یہ موبائل ہم کو پھینک دینا چاہیے، اس کے بدلے میں بہت بڑی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے۔ ہر وہ چیز جو ہم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، نمازوں سے غافل کر دے، وہ چیز ہمارے پاس رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ہر ایک چیز کو بیلنسنگ کے ساتھ ہم استعمال کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا وقت آئے جو سب چیزیں ہے سب سے پہلے اللہ کی یاد ہے۔ ایوب علیہ السلام کا تذکرہ اس پارے میں ہوا، 20 پارے میں بہت بیمار تھے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تیرے رحم جیسا مالک کسی کا رحم نہیں ہے، تو رحم کرتا ہے تو ہی ہم پر رحم ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے حل بتلایا، آپ کو بیماری آئی ہے نا، تو بیماری کا حل یہ ہے کہ تم کیا کرو، اپنے پیر کو زمین پر مارو، ایک چشمہ نکلے گا، وہ چشمے کا پانی ٹھنڈا پانی ہے، پانی پیو اور پانی نہاؤ، اس سے تم شفا یاب ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پیر کو زمین پہ مارا، چشمہ نکلا، وہ چشمے کا پانی پیے اور نہائے، ٹھنڈا پانی، تو صحت یاب ہو گئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ٹھنڈا پانی کا ذکر فرمایا تو انسان کو چاہیے کہ ٹھنڈا پانی زیادہ استعمال کرے۔ عام طور پر ہم لوگ گرم پانی نہاتے، لیکن ٹھنڈا پانی نہانا چاہیے، ٹھنڈا پانی صحت ہے، آج ڈاکٹر بولتے ہیں۔ اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ پانی کے ذریعے سے علاج ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی آدمی بیمار ہو گیا تو الگ الگ گاؤں کو جا کے واقع پانی پیو بولتے ہیں آج۔ یہ تو قرآن نے 1400 سال پہلے بتلا دیا کہ پانی کے اندر علاج ہے، یہ کہ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں علاج ہمارے پیر کے نیچے ہی ہوتا ہے، ساری دنیا ہم گھومتے ہیں علاج کے لیے، ساری دنیا ہم گھومتے ہیں، لیکن علاج جو ہے بالکل سامنے ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، انسان کی معلومات کے لیے بات اللہ تعالیٰ نے بتلائی۔ ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ہمارے بندے ایوب کو بڑا صبر والا پایا، نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے، انہ اواب، بہت زیادہ لوٹنے والا، رجوع کرنے والا، صبر کرنے والا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ آیت کریمہ کو ذکر کرنے کے بعد اسلاف ہمارے رو پڑتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کتنا مہربان ہے، صبر کی توفیق بھی اسی نے دی اور صبر کرنے کے بعد تعریف بھی وہی کر رہا ہے۔ اگر اللہ صبر کی توفیق نہ دے تو صبر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ صبر کی توفیق بھی اللہ ہی دے اور صبر کرنے پر تعریف بھی اللہ ہی کرے، کتنا شان والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب چھوٹی مثال ایسے ہی کہ ایک استاد بچے کو سبق پڑھاتا ہے، سبق پڑھانے کے بعد بچہ یاد کر کے سناتا ہے تو کتنا اچھا تم نے سنایا، اب میں پڑھایا تو وہ بھول گیا، سنانے والے کی، اچھا پڑھنے والے کی تعریف کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس بارے میں ابلیس کا واقعہ ذکر ہوا۔ ابلیس نے کیا کہا تھا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے بہتر ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ صرف اسلام کے اندر دعویٰ کافی ہوتا یا دعویٰ چل جاتا تو ابلیس آدم سے بہتر ہو جاتا۔ صرف دعویٰ نہیں چلتا ہے، دعوے کے ساتھ دلیل دینی پڑتی ہے۔ آپ بہادر ہیں بول کر کے سارے لوگوں میں بول رہے ہیں، لوگوں میں یہ بول رہے ہیں کہ آپ بڑے بہادر ہیں، تو یہ دعویٰ ہے آپ کا۔ اب دعوے کے لیے دلیل دینی پڑتی ہے کہ میدان میں جب بہادر لوگ آئیں تو وہاں جا کر کے آپ لڑیں اور اپنی بہادری دکھائیں، جیتے، تب جا کر کے مانا جائے گا کہ آپ حقیقت میں بہادر ہیں۔ تو صرف دعویٰ کرے آدمی، صرف بات بولے نہیں چلتا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر دعویٰ چل جانے کا ہوتا، صرف بات ہی چل جاتی
تو ابلیس آدم سے بہتر ہو جاتا، کیونکہ اس نے کہا نا انا خیر منہ، بولا میں اس سے بہتر ہوں، بولا بات بولا، دعویٰ دلیل کہاں ہے اس کے پاس؟ تو انسان کو چاہیے کہ بات کرے تو دلیل سے بات کرے، دلیل سے بات جو ہوتی ہے وہی قبول ہوتی ہے۔ آپ ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو آپ کیسے سمجھیں گے کہ وہ عبادت ہماری قبول ہو جائے گی؟ ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے قرآن کی یا حدیث کی۔ یہ بسپر 3 پارے کا مختصر خلاصہ تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ اگر یہ رات لیلۃ القدر کی ہے تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور یہ ہماری عبادت قبول بھی فرما لے۔ اللہ یہ وبائی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، چھوٹے بچوں کی حفاظت فرمائے، بڑے لوگوں کی حفاظت فرمائے، عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ اس میں مبتلا ہوئے ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرمائے۔ دنیا جہاں میں جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو شفا کامل عاجل نصیب فرمائے۔ جو بھی مشکلات میں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان بنا دے، ان کی مشکلات کو حل کر دے۔ جو لوگ قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کا جلد از جلد انتظام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے آغوش رحمت میں لے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم تمام لوگوں کے روزوں کو عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔